اب یہاں سے شروع ہے عظمت مصطفیٰ، یہاں سے شروع، آپ لوگ توجہ سے سنیں، توجہ کے ساتھ۔ اب دوسرا جلسہ رب نے کیا، اس میں ارواح انبیاء کو بلایا، اور کسی کو نہیں بلایا، نہ فرشتوں کو بلایا نہ عام انسانوں کو بلایا، اس میں صرف ارواح انبیاء تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 پڑھنا، کبھی آپ قرآن عظیم پڑھیں تو ان آیات کو پڑھ کر دیکھنا کہ کیا ہے مصطفیٰ کی شان۔ ارے مصطفیٰ کی شان ہے کیا؟ ابھی جو شعر پڑھا جا رہا تھا کہ قرآن عظیم کا ہر ورق مصطفیٰ کی شان ہے، ارے پورا قرآن ہی تو مصطفیٰ کی شان ہے۔ پڑھنا اس کو، آیت نمبر 81 کو پڑھنا سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے پھر جلسہ کیا، بلایا سب ارواح انبیاء کو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کو بلا لیا، اب تم آؤ۔ فرشتوں کو بھی نہیں بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اللہ نے پھر ایک جلسہ کیا، پھر خطیب بنا رب، پھر رب خطیب بنا، اور جب خطیب بنا، خطاب جب رب نے کیا تو پھر موضوع ہوگا، جیسے پہلے خطابت میں موضوع تھا کائے کا، الوہیت کا، وحدانیت کا، اب جلسہ جب ہوا تو اب بھی رب خطیب ہے، رب نے خطاب کیا، اور موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا ذکر میلاد مصطفیٰ، موضوع ہے ذکر میلاد مصطفیٰ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آیت نمبر 81 آیت سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، اور یہ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، تیسرے پارے کا آخری رکوع۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب ذرا یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، انبیاء سے وعدہ لیا تھا، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے عیسیٰ، اے موسیٰ اور اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تم سب سنو، رب نے فرمایا ہم بعض تمہیں نبوت دیں گے، ہم تمہیں نبوت عطا کریں گے، اور بعض کو رسول بھی بنائیں گے، بعض کو کتابیں بھی دیں گے، کتاب و حکمت سے بھی نوازیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، لیکن تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت کی تصدیق کر دے گا، تمہاری کتابوں کو، تمہاری شریعتوں کو مسخ کر دیا جائے گا، تمہارے نام و نشان کو لوگ نہ جانے کس کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کریں گے۔ سلیمان، لوگ تیری طرف جادوگری کا الزام لگا دیں گے، موسیٰ تیری شریعت کو لوگ بھول جائیں گے، عیسیٰ تیرے اوپر تہمت لگائیں گے، تیری والدہ کے اوپر تہمت لگائیں گے، لیکن میرا مصطفیٰ آن کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ میرا مصطفیٰ آن کے بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ میرا مصطفیٰ آن کے بتائے گا کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ اے آدم اور اے عیسیٰ، تم سب کی نبوت اور رسالت کا میرا مصطفیٰ تصدیق لگا دے گا آن کر۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اب سنو، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم ایمان لاؤ گے میرے مصطفیٰ پر، مدد کرو گے میرے مصطفیٰ کی، ایمان لانا اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن قال اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ ہم سے بھی کہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سے الوہیت کا وعدہ لیا۔ یہاں انبیاء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، بتاؤ کیا تم یہ ذمہ اٹھاتے ہو، یہ وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اب فرشتوں کو تو بلایا نہیں تھا، اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ یہ کیا ہے قرآن عظیم میں؟ ارے بھائی اس آیت کو اگر آپ پڑھیں، پڑھنا قرآن عظیم میں، اس آیت کو آپ پڑھیں تو یہ حضور کی میلاد کی آیت نہیں ہے تو کاہے کی ہے یہ؟ ارے بھائی یہ حضور کے ذکر میلاد کی آیت نہیں ہے تو کس چیز کی ہے؟ لَتُؤْمِنُوا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سے کون مراد ہے؟ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ہے جو یہ کہہ سکا آج تک کہ ثم جاءکم رسول سے مراد کوئی اور نبی ہے؟ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی آج تک پیدا ہوا یہ کہنے والا کہ ثم جاءکم رسول سے مراد کون ہے؟ ارے 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، آج تک کوئی نہ کہہ سکا، ہر ایک کی زبان سے ایک ہی بات تو ہے کہ ثم جاءکم رسول سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب مصطفیٰ کی ذات سے کے متعلق اللہ نے وعدہ لیا اس وقت، ارے وہ جشن میلاد مصطفیٰ ہی تو تھا، وہ مصطفیٰ کے جشن کا ہی تو جلسہ تھا جو رب نے کیا۔ کائے کا جلسہ تھا وہ ذکر کیا تھا؟ وہ ذکر مصطفیٰ تھا۔
وہ ذکر مصطفیٰ تھا. یہ حضور کی شان ہے, یاد رکھیے. رب نے اس وقت اپنے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کیا جب کچھ بھی نہ تھا, جب کوئی انسانی نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی زمینی فرش پر. رب نے جب ذکر مصطفیٰ کیا, اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث ہے, جامع ترمذی میں حدیث, اور اس کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں بیان کیا ہے, علامہ طبرانی نے بیان کیا ہے, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے, علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے. یہ وہ حدیث ہے جامع ترمذی کی, اور جامع ترمذی کے اندر باب المناقب میں یہ حدیث ہے. باب المناقب فی فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا جو باب ہے اس میں یہ حدیث ہے. صحابہ نے ایک دن, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے راوی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے عرض کیا, صحابہ بیٹھے تھے اور حضرت علی بھی راوی ہیں اس کے. حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال کر لیں ہم. حضور نے فرمایا ہاں پوچھو. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ وفی روایتی متا کنت نبیہ. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا, آپ کب نبی بنے؟ نبوت کے تاج سے اللہ نے آپ کو کب سرفراز کیا؟ یاد رکھیے صحابہ کا عقیدہ تھا اور صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آقا کب سے نبی ہیں, لیکن یہ سوال کر کے دراصل ہمارے لیے راستہ اوپن کرنا تھا, بات کو واضح کرنا تھا. صحابہ نے پوچھا متا کنت نبیہ, یا آقا آپ کب نبی بنے؟ وفی روایتی متا وجبت لکن نبوہ, آپ پر نبوت اللہ نے آپ کو کب سرفراز کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. حضور نے پوچھا میرے صحابہ کیا تم یہ پوچھتے ہو کہ ہم کب نبی بنے؟ اگر تم یہ سوال کرتے ہو شاید تم یہ سوچتے ہو کہ جس دن 12 ربیع الاول کو ہم اس دنیا میں آئے تب نبی بنے. آقا نے فرمایا شاید اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم غار ہرا میں تھے, جبریل جب پہلی وحی لے کر کے آیا تو محمد اس وقت نبی بنا. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس دن ہم نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس دن نبی بنے. آپ نے فرمایا صحابہ سنو, اگر تم نے نبوت کی بات کی ہے تو سنو کہ تمہارا رسول کب نبی تھا. آقا نے فرمایا انا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد وفی روایت انا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میرے صحابہ میں اس وقت نبی تھا کہ آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. میرے صحابہ میں اس وقت نبی تھا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. میرے صحابہ میں اس وقت نبی تھا کہ آدم کی مٹی میں اور اس گارے کے اندر پانی بھی نہ ملایا گیا تھا. تمہارا مصطفیٰ اس وقت نبی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس وقت نبی تھے. یہ حضور کی شان ہے, یہ ہے حضور کی شان. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ, یہ بھی جامع ترمذی میں طبرانی نے بیان کی ہے, حاکم نے بیان کی ہے, امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے اس کو, یہ بھی ھذا حدیث حسن ہے. حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں باہر سے تشریف لائے اور اس کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا ممبر لگاؤ. حضور نے ممبر لگوا دیا, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. اس کے بعد صحابہ سے حضور نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ من انا, ہم کون ہیں؟ صحابہ بتاؤ من انا, ہم کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکا رسول اللہ, آقا آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا ہاں ہم اللہ کے رسول تو ہے ہی, یہ ہمارا منصب ہے, یہ ہمارا منصب ہے, لیکن من انا ہم ہیں کون؟ حضور نے 3 بار پوچھا, صحابہ وہی جواب دیتے رہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, میرے صحابہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو میری ذات وہ ہے کہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں اور خاندانی اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہوں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے اچھی مخلوق انسان بنائی.